محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، گزشتہ چند اسباق میں ہم نے کلمہ کی 7 اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ ایک نقشہ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے اور کوئی اجمال یا اشکال باقی نہ رہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس میں یا تو حرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کلمہ میں حرف علت ہے تو پھر وہ یا تو 1 ہوگا یا 2۔ اگر کسی کلمہ میں 1 حرف علت ہے تو پھر وہ یا تو فا کلمہ کے مقابلہ میں یا عین کلمہ کے مقابلہ میں یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوگا۔ اگر وہ حرف علت فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو معطل الفا یا مثال کہتے ہیں، اور اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو معطل العین یا اجوف، اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو معطل اللام یا ناقص کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے اور کوئی اشکال یا اجمال نہ رہے۔ تو وصل یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور وصلہ یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ وصل میں آپ دیکھ لیجئے فا کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، اور وصلہ میں بھی فا کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، اور وہ چونکہ حروف علت میں سے ہے اور فا کلمہ کی جگہ پر ہے، اس وجہ سے یہ مثال ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور پھر چونکہ حروف علت میں سے یہاں پر وہ حرف علت آیا ہے، اس وجہ سے یہ مثال واوی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یسر، یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور یسرا یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ یسر میں آپ دیکھ لیں فا کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور یسرا میں بھی آپ دیکھ لیں فا کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور یا چونکہ حروف علت میں سے ہیں اور فا کلمہ کی جگہ پر ہیں، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر یا حرف علت آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ حرف علت یہاں پر فا کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اس وجہ سے یہ مثال آئی ہے۔ تو اس طرح معطل الفا یا مثال کی 2 قسمیں ہوئی، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر فا کلمہ کی جگہ پر واو ہو تو اس کو مثال واوی، اور اگر فا کلمہ کی جگہ پر یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ اسی طرح اجوف کو بھی سمجھ لیں، اس کی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ قول یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور قال جو کہ اصل میں قوالا تھا، یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ اس میں آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، قول میں عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہے۔ اسی طرح قال جو کہ اصل میں قوالا تھا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، اور وہ چونکہ حروف علت میں سے ہے اور عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے
تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ لہٰذا قول اور قال جو کہ اصل میں قولتا، یہ دونوں ہفت اقسام میں سے اجوف ہوں گے۔ اور پھر چونکہ یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر جو حرف علت آیا ہے وہ حروف علت میں سے واو ہے، تو اس وجہ سے یہ اجوف واوی ہے۔ اسی طرح بیعن اور باغ کو دیکھ لیں۔ بیعن یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور باغ یہ باغ جو کہ اصل میں بیعتا، یہ فعل کی مثال ہے فعلا کے وزن پر۔ بیعن میں آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور باغ جو کہ اصل میں بیعتا، اس میں بھی عین کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور یا چونکہ حروف علت میں سے ہے اور یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور پھر چونکہ حروف علت میں سے یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر یا آیا یا ہے، بیعن میں بھی یا ہے، اور باغ جو کہ اصل میں بیعتا، اس میں بھی یا ہے، اس وجہ سے یہ اجوف یائی ہے۔ تو مثال کی طرح اجوف کی بھی دو قسمیں ہوئی۔ اگر عین کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آئے تو اس کو اجوف واوی، اور اگر عین کلمہ کی جگہ پر یا حرف علت آئے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ اسی طرح ناقص کی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ غزون یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور غزا جو کہ اصل میں غزوتا، یہ فعل کی مثال ہے فعلا کے وزن پر۔ غزون میں آپ دیکھ لیں لام کلمہ کی جگہ پر وہ ہیں، اور غزا جو کہ اصل میں غزوتا، اس میں بھی لام کلمہ کی جگہ پر وہ ہیں، اور وہ چونکہ حروف علت میں سے ہیں اور لام کلمہ کی جگہ پر آیا ہے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں یا معطل اللام کہتے ہیں، اور پھر چونکہ یہاں پر حروف علت میں سے جو حرف علت آیا ہے وہ واو ہے، یعنی لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت ہے، اس وجہ سے یہ ناقص واوی ہے۔ اسی طرح رمیون یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور رما جو کہ اصل میں رمایتا، یہ فعل کی مثال ہے فعلا کے وزن پر۔ اس میں آپ دیکھ لیں رمیون میں آپ دیکھ لیں لام کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور رما جو کہ اصل میں رمایتا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں لام کلمہ کی جگہ پر یا ہے، اور یا چونکہ حروف علت میں سے ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے، اس وجہ سے یہ ناقص ہے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ اگر لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، اور پھر چونکہ یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پر یا حروف علت میں سے یا آیا ہے، رمیون میں بھی یا ہے اور رما میں بھی یا ہے، اس وجہ سے یہ ناقص یائی ہے۔ یعنی مثال اور اجوف کی طرح ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اگر لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آئے تو اس کو ناقص واوی، اور اگر یا حرف علت آئے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کلمہ میں ایک حرف علت آئے، یعنی اگر وہ حرف علت فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو مثال، عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو اجوف، لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کلمہ میں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس میں ایک حرف علت کے بجائے دو حرف علت آئے تو پھر ہفت اقسام میں سے اس کو لفیف کہتے ہیں۔ آگے لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ اگر کسی کلمہ میں دو حرف علت اس طرح آئے کہ ایک حرف علت تو فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور ایک حرف علت لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، تو اس طرح کا لفیف مفروق کہلاتا ہے۔ دیکھیے وقیون یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اس میں فا کلمہ کے مقابلہ میں بھی حرف علت ہے اور لام کلمہ کے مقابلہ میں بھی حرف علت ہے۔ فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت وہ ہے
اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے۔ اور ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمہ میں دو حرف علت اس طرح آئے کہ ایک حرف علت تو فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور ایک لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، تو اس طرح کا لفیف مفروق کہلاتا ہے۔ لہذا وقیٌ یہ لفیف مفروق ہے۔ اسی طرح وقع جو کہ اصل میں وقایا تھا، یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ اس میں آپ دیکھ لیں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے، لہذا یہ بھی لفیف مفروق کی مثال ہوئی۔ طویٌ جو کہ اصل میں طویٌ تھا، یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر۔ اس میں آپ دیکھ لیں غین کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے۔ اور ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کے ایسا لفیف کہ اس کے عین کلمہ کی جگہ پر بھی حرف علت ہو اور لام کلمہ کی جگہ پر بھی حرف علت ہو، تو اس طرح کا لفیف مقرون کہلاتا ہے۔ لہذا طویٌ جو کہ اصل میں طویٌ تھا، یہ لفیف مقرون ہے۔ اور طوا جو کہ اصل میں طوایا تھا، یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے، لہذا یہ بھی لفیف مقرون ہے۔ طویٌ بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی اور طوا بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ اسی طرح حیٌ کو آپ دیکھ لیں، حیٌ جو کہ اصل میں حیٌ تھا، یہاں پر آپ یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر بھی حرف علت یا ہے، لہذا یہ بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ اسی طرح حیّا یہ فعل کی مثال ہے فاعلہ کے وزن پر۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر بھی حرف علت یا ہے، لہذا یہ بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ یہ ساری تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کلمہ میں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو حرف علت آئے، پھر اگر وہ حرف علت ایک ہو اور فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو مثال، عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اجوف اور لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو ناقص کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ حرف علت ایک کے بجائے دو ہو تو پھر وہ لفیف کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کلمہ میں کوئی بھی حرف علت نہ آئے، یعنی وہ کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو حروف علت سے بالکل خالی ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں دو حروف ایک جنس کے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کلمہ میں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو دو حروف ایک جنس کے ہو، تو اس طرح کا کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو مضاعف کہلاتا ہے۔ آگے مضاعف کی بھی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ اگر کسی کلمہ میں دو حروف اس طرح آئے، دو حروف ایک جنس کے اس طرح آئے یا ایک حرف دو مرتبہ اس طرح آئے کہ اس میں سے پہلا حرف تو عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور دوسرا حرف لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، تو اس طرح کا مضاعف ثلاثی کہلاتا ہے۔ دیکھیے مدن یہ اسم کی مثال ہے جو کہ اصل میں مدن تھا۔ مدن یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر جو کہ اصل میں مدن تھا۔ اس میں آپ دیکھ لیں دو حرف ایک جنس کے آئے ہیں یا ایک حرف یعنی دال دو مرتبہ آیا ہے، جس میں پہلا دال عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور دوسرا دال لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، لہٰذا یہ مضاعف ثلاثی ہیں۔ اسی طرح مدہ کو بھی سمجھ لو، مدہ یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر۔ مدہ اصل میں مدد تھا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں
دو حروف ایک جنس کے آئے ہیں یا ایک حرف دو مرتبہ آیا، ایک حرف یعنی دال دو مرتبہ آیا ہے، پہلا دال عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور دوسرا دال لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، لہٰذا یہ بھی مضاعف ثلاثی ہے، یعنی یہ بھی مضاعف ثلاثی کی مثال ہے۔ مدن بھی مضاعف ثلاثی ہے اور مد بھی مضاعف ثلاثی ہے، اور ایسا مضاعف کہ جس میں فا کلمہ کی جگہ پر اور لام اول کی جگہ پر دو حرف ایک جنس کے آئے اور عین اور لام ثانی کی جگہ پر دو حرف ایک جنس کے آئے، تو اس طرح کا مضاعف رباعی کہلاتا ہے۔ زلزالاً یہ اسم کی مثال ہے فعلالاً کے وزن پر، اس میں آپ دیکھ لیں فا کلمہ کی جگہ پر بھی زا ہے اور لام اول کی جگہ بھی زا ہے، اسی طرح عین کلمہ کی جگہ پر بھی لام ہے اور لام ثانی کی جگہ پر بھی لام ہے، لہٰذا یہ مضاعف رباعی ہے۔ اسی طرح زلزلہ یہ فعل کی مثال ہے فعللہ کے وزن پر، اس میں بھی آپ دیکھ لیں فا کلمہ کی جگہ پر بھی زا ہے اور لام اول کی جگہ بھی زا ہے اور لام عین کلمہ کی جگہ بھی لام ہے اور لام ثانی کی جگہ بھی لام ہے، لہٰذا یہ بھی مضاعف رباعی کی مثال ہوئی۔ یہ ساری تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کلمہ میں دو حروف ایک جنس کے آئے، لیکن اگر کسی کلمہ میں دو حروف ایک جنس کے نہ ہو تو پھر اس کلمہ میں یا تو کوئی حمزہ ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کلمہ میں حمزہ ہے تو پھر دیکھ لیا جائے کہ وہ حمزہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے یا عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے۔ اگر وہ حمزہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو محموز الفا، عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو محموز العین، اور لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ مثالوں سے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ امرن یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور امارا یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر، اس میں آپ دیکھ لیں امرن میں بھی فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے اور امارہ میں بھی فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، لہٰذا یہ محموز الفا ہے۔ اور سأل و سألا، سأل میں آپ دیکھ لیں سأل یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور سألا یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر، اس میں آپ دیکھ لیں سأل میں بھی فا کلمہ کی جگہ عین کلمہ کی جگہ پر الف حمزہ ہے اور سألا میں بھی عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، لہٰذا یہ محموز العین ہے۔ سأل اور سألا یہ دونوں محموز العین ہے۔ اسی طرح قرء و قرأ، قرء یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور قرأ یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر، اس میں آپ دیکھ لیں قرء میں بھی لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے اور قرأ میں بھی لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، لہٰذا یہ محموز اللام ہے۔ اور اگر کسی کلمہ میں حمزہ بھی نہ ہو، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، تو اس طرح کا کلمہ ہفت اقسام میں صحیح کہلاتا ہے، جیسے ضرب و ضربہ۔ ضرب یہ اسم کی مثال ہے فعل کے وزن پر، اور ضربہ یہ فعل کی مثال ہے فعلہ کے وزن پر، اس میں آپ دیکھ لیں اس میں نہ تو حمزہ ہے، نہ کوئی حرف علت ہے، اور نہ ایک حرف دو مرتبہ آیا ہے۔ یہ کلمہ، یہ دونوں کلمے ضرب اور ضربہ، یہ دونوں کلمے ان سب باتوں سے خالی ہیں، لہٰذا یہ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔